السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے حضرت رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی جنہیں نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ ورحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہتے ہوئے یقیناً ہمارا دل اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سانح ارتحال ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا خلا، ایک بہت بڑا نقصان، ایک عظیم صدمہ اور ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی ناممکن ہے۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں سے وابستہ اور متعلق تمام ہی افراد کی نگاہ، سوچ، خیالات اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون جگر سے جس چمن کو سینچا ہے اس چمن کی حضرت کے بعد آبیاری کون کرے گا، اس چمن کی نگرانی کون کرے گا، اس چمن کو کون سنبھالے گا۔ ملت اسلامیہ کے ان رہنماؤں کو اور اس خانوادہ وستانوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ملت اسلامیہ کی طرف سے فضلائے جامعہ اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام ہی متعلقین جامعہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی متعلقین جامعہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس خانوادہ وستانوی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے۔ جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک مشاورت، ایک میٹنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، نیز تمام صحابہ کی موجودگی میں منعقد ہوئی اور اس میٹنگ میں ملت کا قائد چنا گیا اور ملت کے قائد کا انتخاب کیا گیا اور بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ نیز حضرات ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مسلح سونپ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ آپ کے بعد اس ملت کی رہنمائی و رہبری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ دنوں پہلے 2 سال قبل ایک ختم بخاری کے جلسے میں حضرت رئیس الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں اپنے فرزند اکبر، اپنے خلیفہ رشید استاد محترم حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانی دامت برکاتہم کے سر پر قلات پہنا کر آپ دامت برکاتہم کو دستار پہنا کر حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا، اور ہماری امید ہے اور گمان ہے کہ حضرت نے حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے متعلق ہی اپنی وصیت بھی تحریر فرمائی ہوں گی۔ تو ہم اس امید پر اور جامعہ کے ان اراکین پر، اراکین کے اس انتخاب پر ہم اراکین کا بصمیم قلب دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیز میں اسی کے ساتھ ساتھ استاد محترم حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانی دامت برکاتہم کی خدمت اقدس میں تہنیت، تسلی اور دعائیہ کلمات پر مشتمل اپنے جانب سے ایک تلمیذانہ پیغام پیش کرتا ہوں۔ حضرت والا بڑے حضرت آپ کے والد گرامی، ہمارے مربی و محسن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کی وفات پر دل غم سے نڈھال ہے، مگر ہم اس عظیم سانحے کو رضا بالقضا سمجھتے ہوئے صبر کے دامن کو تھامے ہوئے یقیناً یہ امت جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اور ہم جیسے تلامذہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن دل کو قرار و سکون اس بات سے ہے کہ آپ جیسے باصلاحیت، بردبار، صاحب بصیرت، متواضع شخصیت کو حضرت والا کی نیابت
و جانشینی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ آپ کی علمی، روحانی، انتظامی اور تدریسی صلاحیتیں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا وقار، متانت، اعتدال اور حسن تدبیر دیکھ کر یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپ اس عظیم وراثت کے سچے اور صحیح جانشین اور حقیقی وارث ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نیابت کا حق نہ صرف ادا کریں گے بلکہ اس کی بقا و ترقی میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ آپ کی قیادت انشاءاللہ رشد و ہدایت، تربیت، تعلیم اور اصلاح امت کا مینار نور ثابت ہونی۔ نیز اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے تمام اوصاف حسنہ، تمام اخلاق عالیہ، حضرت کی سی بصیرت، حضرت کی سی قوت فیصلہ، حضرت کی سی دانائی اور حضرت کی سی حکمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اور ہمیں اور تمام برادران جامعہ کو اور اسی طریقے سے تمام ملت اسلامیہ کو آپ کے اس انتخاب پر، ہم اکابرین کے اس انتخاب پر ہم شکر گزار ہیں، اور ملت اسلامیہ کو ہمارے اپنا غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں انتخاب پر حضرت مولانا حبیب مدنی اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے برادر صغیر حضرت حافظ سلیمان صاحب دامت برکاتہم، پھر اسی طریقے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف صاحب الثانوی، ان تمام اکابرین ملت کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان حضرات نے جس طریقے سے صحابہ نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر ایک فیصلہ لیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب تسلیم کر لیا تھا، اسی طریقے سے ان اکابرین ملت نے حضرت رئیس الجامعہ رحمت اللہ علیہ کا نائب اور آپ کا جانشین حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم کو منتخب کیا ہے۔ ہم اپنے استاد محترم سے دعا گو ہیں اور امید ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس مشن کو استاذی حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم بخوبی لے کر چلیں گے اور اس کا کما حق ادا کریں گے۔ ہماری یہ دعا ہے، یہ دعا ہمارے طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت دامت برکاتہم کو صحت، عافیت، عمر میں برکت اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کے سارے انتظامات کو سنبھالنے کی طاقت، ہمت، حوصلہ، استقلال اور استقامت عطا فرمائے، نیز اس کے ساتھ ساتھ استحکام بھی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے جامعہ کی اور ملحقات جامعہ کی، متعلقین جامعہ کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ان تمام خدمات کو ملت اسلامیہ کے لیے، خصوصاً حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح او علم ينتفع به وصدقۃ جاریہ۔ ناظرین گرامی قدر، بلا مبالغہ اور بغیر کچھ سوچے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیچھے ان تینوں کے تینوں اوصاف کو، جنہیں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اتم، اکمل اور مکمل طور پر اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ ولد صالح حضرت مولانا حذیفہ صاحب الثانوی ہو یا ہمارے برادر مکرم مولانا اویس الثانوی حفظہ اللہ ہو، اسی طریقے سے جامعہ کی فروعات، جامعہ خود اور ملت اسلامیہ کی حضرت نے جو خدمات کی ہیں، مساجد کی شکل میں ہو، مساجد کی تعمیر ہو، برویل کی تنصیب ہو، پھر اسی طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات میں حضرت کی خود تدریسی خدمات ہو، اور حضرت نے اپنے روحانی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمن کو جس کی مالی نے اپنی خون جگر سے سینچا ہے، تا قیامت تابندہ و درخشندہ اور چمکتا دمکتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور سے جامعہ کی، متعلقین جامعہ کی اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائے۔ بحیثیت جامعہ کا ایک فارغ اور طالب علم ہونے کے، میں نے اپنے استاذ محترم اور اپنے مادر علمی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان باتوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔